تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آزادی مارچ کے بارے میں وہ حقائق بیان کروں گا جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ اس عورت کی آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے؟ اب ناظرین، میرے پاس اس سوال کا صرف ایک ہی جواب آتا ہے کہ عورت اپنی مرضی کی خود مالک ہو۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق کیا عورت اپنی مرضی کی خود مالک نہیں ہے، یا اسے مرد کے مساوی حقوق نہیں مل رہے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب بھی پیش خدمت ہے۔ کیا عورت کرکٹ نہیں کھیل رہی؟ ناظرین، کھیل رہی ہے۔ کیا عورت فٹ بال کی گیم نہیں کھیل رہی؟ تو اس کا جواب بھی ہاں میں ہے، کھیل رہی ہے۔ ناظرین، کیا عورت سپورٹس کے ہر شعبے میں نہیں کھیل رہی ہے؟ جی ہاں ناظرین، آف کورس کھیل رہی ہے۔ کیا عورت کو پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا عورت گاڑی نہیں چلا سکتی؟ چلا رہی ہے، کیوں نہیں چلا رہی؟ تو ناظرین، کیا عورت دکانداری نہیں کر رہی ہے پاکستان میں رہ کر؟ وہ بھی کر رہی ہے۔ کیا عورت کو نوکری کرنے سے پاکستان کے قانون نے کہیں منع کیا ہے؟ بالکل بھی ناظرین نہیں کیا۔ کیا کہیں آئین میں لکھا ہے کہ اکیلی عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی؟ ناظرین، اس کا جواب بھی نہ میں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ کیا عورت کو پاکستان کے قانون نے بازار جانے سے منع کیا ہوا ہے؟ بالکل نہیں ناظرین۔ کیا عورت کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر لینا آئین پاکستان میں جائز ہے؟ ناظرین، نہیں ہے جائز۔ کیا پاکستان کے قانون کے مطابق عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جی بالکل نکل سکتی ہے۔ ناظرین، کیا پاکستان کے قانون کے مطابق عورت کو جہیز لانا لازمی ہے؟ نہیں ہے لازمی، بلکہ منع کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ناظرین وہ کون سا شعبہ ہے جہاں عورت جاب نہیں کر رہی؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کا بھی جواب ہے۔ ناظرین، 8 مارچ کو ایک عورت نے ایک نعرہ لگایا اور اس نے کئی لوگوں کے نام لیے، جن میں اولیاء کو بھی آگے رکھا، یہاں تک کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیچ میں لایا اور کہا، اللہ تو بھی سن لے۔ تو عورتوں نے اس کے نعرے کا جواب یوں دیا، آزادی۔ مطلب نعرہ ایسا تھا، اللہ تو بھی سن لے، آزادی۔ آپ کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ ناظرین، در حقیقت عورت کو اسلام اپنی مرضی کا چاہیے۔ بے حیائی میں تو پہلے بھی کوئی کمی نہیں، مگر اب ان کا مقصد ہے کہ بے حیائی کو باقاعدہ اسلام میں جائز قرار دیا جائے۔ ناظرین، سارا صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بے پردہ تو پہلے بھی وہ گھوم رہی ہیں، اپنی مرضی سے ڈیوٹی کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، بازار میں آ جا رہی ہیں۔ کوئی کسی قسم کا ان کو کسی قسم کی کسی سے شکایت نہیں۔ شکایت بس یہی ہے کہ اس بے حیائی کو جائز قرار دیا جائے، بس۔ پاکستان کے قانون کے مطابق عورت کرکٹ کھیل سکتی ہے، مگر اسلام میں کرکٹ نہیں کھیل سکتی۔ یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے ان کو اسلام سے یہ بے حیائی جائز ہونی چاہیے، بس۔ پاکستان کے قانون کے مطابق تو عورت بے پردہ گھوم سکتی ہے، مگر اسلام میں عورت غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں جا سکتی۔ تو ناظرین، ثابت ہوا مسئلہ قانون سے کوئی نہیں ہے، مسئلہ بس مذہب اسلام سے ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ انہیں اسلام سے مسئلہ ہے کیا؟ کیا جہیز لانے کے لیے اسلام نے کہا ہے؟ نہیں۔ ثابت ہوا یہ بھی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔
کیا اسلام نے عورت کو نوکری سے منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ مطلب اس سے بھی مسئلہ کوئی نہیں۔ جب اسلام نے عورت کو تمام حقوق دیے ہیں، پڑھنے کی اجازت دی ہے، نوکری کرنے کی اجازت دی ہے، نابالغ عمر میں شادی سے بھی منع کیا ہے، اور شادی میں ناظرین اپنی مرضی کا اسلام نے اختیار بھی دیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے عورت کو بازار جانے کی بھی اجازت دی ہے، اپنے فیصلے کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، گاڑی بھی چلا سکتی ہے مگر مکمل پردے میں رہ کر، ناظرین کھیل بھی سکتی ہے مگر غیر محرم کی نظر نہ پڑے اس پر۔ ناظرین یہاں پر صرف ایک بات بچ جاتی ہے، وہ ہے پردہ۔ بس پردہ ختم ہو اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی آسانی ہو۔ میرا جسم میری مرضی والا جو نعرہ ہے ان کا، وہ بس آسان ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کو میرا جسم میری مرضی والا نعرہ جو ہے نا، وہ ان کے لیے بس آسان ہو جائے، جدھر مرضی جائیں ان کو کوئی کچھ کہے نہ۔ اب انہیں دوسرا مسئلہ بڑا عوام سے نہیں ہے، اپنے باپ سے ہے، اپنے بھائی سے ہے، اپنے شوہر اور اپنے بیٹے سے ہے، جو ان کو پردے کا حکم دیتا ہے، جو ان کو پردے کا کہتا ہے۔ اب اگر یہ لوگ پردہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، اگر اپنی مرضی سے اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں تو کریں، ان کا گناہ نیکی ان کے سر ہے۔ جب یہ نیم برہنہ حالت میں بازار کو نکلتی ہیں، کیا کبھی کسی نے ان کو روک کر کہا ہے کہ پردہ کرو؟ بالکل نہیں، بلکہ ناظرین وہ تو دونوں آنکھیں پھاڑ کر مزے لے کر ان کو دیکھتے ہیں، اور تب تک دیکھتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اور انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے والے ہی آزادی مارچ میں آ کر ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہی بھیڑیے بن جاتے ہیں جو بکریوں کے لیے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب بکریاں آزاد ہو جاتی ہیں تو انہی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مگر ناظرین جو پردہ کرتی ہیں اور اپنا جسم ماں سوائے اپنے شوہر کے کسی کو بھی نہیں دکھاتی، انہیں کیوں ورگلا رہی ہیں؟ ناظرین ہمارے جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے، اس مسئلے کو بالکل اتنا ایزی نہ لیں۔ یہ آزادی مارچ والا نعرہ ہماری نسلیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ خدا را اس مسئلے کو سمجھیں۔ اور اگر یہ بات کرتی ہیں نا کہ عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہیں، تو ان کی معلومات کے لیے ہے کہ سب سے زیادہ قتل مرد ہوئے ہیں، عورتیں کم قتل ہوئی ہیں۔ اور اگر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہاں بچے بھی ہیں، لڑکے ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں۔ ہم اس چیز کی حمایت میں نہیں کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ اگر کسی عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہم اس حمایت میں نہیں ہیں، یہ بند ہونا چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، مرد قتل کیے جا رہے ہیں لڑائی جھگڑوں میں۔ اگر آپ بے پردہ ہو کر باہر گھومیں گی تو انسان کی شکل میں بھیڑیے نما جانور بھی ہیں، وہ تو آپ کو کاٹیں گے، وہ آپ کو بھی کاٹیں گے، بچوں کو بھی کاٹیں گے، مردوں کو بھی کاٹیں گے، صرف وہ عورت کو نہیں کاٹیں گے، وہ تو جانوروں کو تک نہیں چھوڑتے۔ اس سے ہمیں ان سے خود بچنا ہوگا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے پیارے ملک پاکستان کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔